الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال يا أبا ذر لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أحب الأعمال أدومها وإن قل. رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کو جمع کرنے کا مہینہ ہے، ثواب کمانے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک یوں تو سب کے لیے، ہر ایک کے لیے باعث خیر اور باعث رحمت ہے، لیکن جن کے دامن نیکیوں سے عموماً خالی ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے تو کچھ زیادہ ہی غنیمت کبریٰ۔ اگر سرکاری طور پر غلے وغیرہ بٹ رہے ہوں، روٹیاں بٹ رہی ہوں، کچھ پیسے بٹ رہے ہوں، آپ کی ضرورت کی کچھ چیزیں تقسیم کی جا رہی ہوں، تو یوں سب کے لیے اس میں نفع ہے، لیکن جن گھروں میں آج کھانے پکانے کے لیے آٹا تک نہیں تھا، جن گھروں میں 4 پیسے بھی موجود نہیں تھے، جن کے دامن بالکل خالی تھے، جن کے گھر فاقے والے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ ایسوں کے لیے آج کا دن کس قدر خوشی کا ہوگا اور کتنی زیادہ راحت کا ہوگا اور کتنی عظیم مسرت کا ہوگا، اور یہ لوگ کتنی کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے یہ چانس ہم سے چھوٹنے نہ پائے اور ہم آج کی اس تقسیم اور آج کی اس نوازش سے محروم نہ ہونے پائیں۔ جتنی فکر ان فقیروں کو ہوگی، غریبوں کو ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ مالداروں کو، لاکھوں اور کروڑوں میں کھیلنے والوں کو، جن کے گھر کھانے پینے کی، ساز و سامان کی اور عیش و راحت کی ساری چیزوں سے جن کے گھر آباد ہیں، ایسوں کو اگر یہ چانس چھوٹ بھی گیا تو ان کو اتنا افسوس نہیں ہوگا، یا ایسوں کے لیے اتنی خوشی محسوس نہیں ہوگی جتنی کہ غریبوں کو ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے آپ سمجھیں کہ یوں تو اہل اللہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن اللہ کے دربار میں اپنا قرب بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ان کا درجہ کس طرح اور بڑھ جاوے، وہ ہم خالی دامن اور غریبوں اور فاقہ مستوں اور ذکر و تسبیح اور تلاوتوں سے دور رہنے والے لوگوں سے زیادہ وہ فکر مند ہوتے ہیں۔ مگر ایک پہلو سے غور کیا جاوے تو ان کے دامن میں پہلے سے بہت ساری نیکیاں، اللہ کو راضی کرنے کے بہت سے کام ان کے اعمال نامے میں،
ان کے تو دل اللہ کی طرف پہلے سے متوجہ رہتے ہی ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کے دل خدا سے غافل رہے ہیں، بازاروں میں، دھندوں میں، کاروبار میں، اپنی کھیتیوں میں، اپنی مشغولیتوں میں، اپنی دلچسپیوں میں جن کے دل اٹکے ہوئے تھے اور جن کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ مسجدوں کی راہ لے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ رمضان کا سیزن ان کے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، بہت ہی زیادہ غنیمت ہے۔ اس لیے ہم اس لائن کے، اس میدان کے فقراء میں ہیں، خالی دامن لوگوں میں ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان کے ایک ایک سیکنڈ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ چھوٹا سے چھوٹا عمل، بڑا سے بڑا عمل جو بھی ہم سے ہو جائے، ہم کبھی اس میں کسی قسم کی کوئی دیر نہ کریں، کسی قسم کا کوئی اس میں تأمل نہ کریں، انتظار نہ کریں کہ کوئی بڑا کام کرے، کوئی بڑی نیکی کرے، اس کے لیے ہم وقت کو ٹالتے رہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، مثلاً آپ کے پاس 5 منٹ ہے، تو 5 منٹ میں جتنی آپ تسبیح پڑھ سکتے ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جتنا پڑھ سکتے ہوں 5 منٹ میں اتنا پڑھ لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں جب فارغ ہوں گا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نکالوں گا، اس کے بعد اپنی تسبیحات پوری کروں گا اور 1 پارہ 2 پارہ تلاوت کروں گا۔ یہ ضرور پلان رکھیں، لیکن ابھی جو 5 منٹ آپ کا ہے، اس 5 منٹ کو معمولی نہ سمجھیں۔ اسی قسم کے مضمون کو آج واضح کرنے کے لیے میں نے 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی۔ پہلی 2 حدیث میں نے پڑھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا ابا ذر لا تحقرن من المعروف شیئا، ابو ذر چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کا موقع آ جائے تو اسے معمولی نہ سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی کسی بھی درجے کی نیکی کا موقع آ جائے تو اسے معمولی مت سمجھو۔ آپ نے پھر ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، نیکی کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں، تو اگر وقت کا تقاضا تھا ایک مجبوری آپ سنا سکتے تھے، پیسے والی نیکی تھی اور پیسے کا تقاضا تھا تو آپ ایک مجبوری سنا سکتے تھے، دوڑ دھوپ والی محنت والی نیکی تھی تو آپ ایک مجبوری اپنی سنا سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یوں سوچو کہ تم بالکل فرصت نہیں رکھتے، بڑی نیکی کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے، لیکن وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، اپنے بھائی سے مسکرا کے مل تو سکتے ہو۔ اس میں آپ کا نہ وقت لگ رہا ہے، اس میں نہ آپ کا پیسہ لگ رہا ہے، اس میں نہ آپ کی محنت لگ رہی ہے، اس میں نہ آپ کے آرام کی قربانی لگ رہی ہے، اس میں ٹال مٹول کی کوئی ضرورت نہیں۔ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح متوجہ فرمایا کہ جیسا وقت مل جاوے، جتنا وقت مل جائے اور جتنی اور جیسی نیکی کا وقت مل جائے، انسان کو اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، سیڑھی پر آپ گھروں میں چڑھتے، زینے سے چھت پر اوپر چڑھتے، آپ کے گھروں میں نیچے بھی رہنا ہوتا، اوپر بھی ہوتا۔ اب اگر آپ معمول بنا لیتے ہیں کہ ہم جتنی مرتبہ اوپر کو جائیں گے، جاتے ہوئے کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 25 سیڑھیاں ہیں تو 25 مرتبہ اللہ اکبر آپ کا ہو گیا۔ پھر اترتے وقت جب نیچے کو اتریں گے تو آپ معمولی سا عمل ایک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جب اتر گئے اور آپ اپنی زمین پر اپنی سطح پر آ گئے یا اوپر چڑھ گئے اور اپنے روم اور کمرے کی سطح پر پہنچ گئے تو آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ، اسی اللہ نے سلامتی کے ساتھ پہنچا دیا، جس کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت ہی نہیں مانی جاتی، جس اصل ساری طاقت ساری قدرت بچانے کی حفاظت کی اسی کی ہے۔ اس طرح کے یہ چھوٹے چھوٹے عمل اسی قسم کی اسی نوع کی ہدایت پر مشتمل یہ روایت ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی۔ یا ابا ذر، ابو ذر، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نہ سمجھو، اگرچہ کہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کے مل ہی لو، اس میں بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا، اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشات، کوئی خاتون، آپ نے عورتوں کو خطاب کیا، اے ایمان والی عورتوں، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کسی ہدیے اور کسی چیز کے بھیجنے میں زیادہ تردد نہ کرے، بکری کے پاؤں کا ایک کھر بھی ہو تو وہ بھیج دے، یعنی بہت اچھا کھانا بناؤں تب بھیجوں، بہت زیادہ بناؤں تب پڑوسن کے ہاں بھیجوں، اس کا انتظار مت کرو، ورنہ سچ یہ ہے کہ شیطان کی چالیں، شیطان کے وسوسے پھر بیچ میں آ جاتے ہیں اور انسان پھر غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس موقع پر میں کہوں گا کہ بہت سارے لوگ آپ سے دعاؤں کو کہتے ہیں اور ایک معمول سا بن گیا ہے، فون پورا کرتے ہوئے کہتے ہیں اچھا دعا میں یاد رکھیے، رخصت ہوتے ہوئے لوگ کہتے ہیں اچھا اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو اب ہمارا اس وقت کیا معمول ہونا چاہیے؟ ہم اس دعا میں ادھار کا معاملہ نہ کریں۔ علماء کرام نے، مفتیان کرام نے لکھا ہے دعا میں تاخیر مکروہ ہے، دعا میں تاخیر کرنا، مؤخر کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی وقت آپ کوئی بھی دعا اس بندے کے لیے کر دو، بعد میں کرتے رہیں یہ الگ سی بات ہے، لیکن اس وقت بھی ایک جملہ دو جملہ کوئی بھی جو آپ کی زبان پر آسان محسوس ہو، مثلا یوں کہہ دے عافاک اللہ، یوں کہہ دیں جزاک اللہ، یوں کہہ لے فی امان اللہ، یوں کہہ دے فی حفظ اللہ، کوئی بھی اس طرح کی، یا اپنی زبان میں بھی آپ کوئی اچھی دعا کر سکتے ہیں، کچھ نہیں اتنا کہہ دے اللہ آپ کو، آپ کی فیملی کو اچھا رکھے، اللہ آپ پر اپنا فضل و کرم کا سایہ رکھے، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس چھوٹی سی نیکی میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہماری گفتگو کا اس وقت موضوع یہی ہے کہ آدمی بڑے اعمال کے چکر میں چھوٹے چھوٹے اعمال سے کہیں محروم نہ ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ کو ہماری نیکیوں سے کچھ ملتا نہیں ہے، کچھ مقام نہیں بڑھ جاتا ہے، اللہ کی شان خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا۔ وہ اس وقت بھی اللہ تھا، معبود کامل تھا اور معبود بلند و بالا تھا جب ہم نہیں تھے، کائنات نہیں تھی، شجر حجر جن و ملک نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا، اس وقت بھی خدا کی خدائی اپنی شان بان کے ساتھ موجود تھی، اور اب جب کہ کروڑہ کروڑ اس کو سجدہ کرنے والے ہیں اور کروڑہ کروڑ اس کی تسبیح پڑھنے والے ہیں، پھر بھی ہماری تسبیح سے، ان مخلوقات کی تسبیح و تعریف اور حمد و تحمید سے خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری طرف سے چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، اللہ کو تو کچھ ملنے والا نہیں، اللہ کی کوئی رکی ہوئی ضرورت پوری ہونے والی نہیں ہے، اللہ ہماری عبادات کا محتاج نہیں ہے۔ موقع سے اس لیے جو بھی ہو سکے ہر عبادت کو آپ غنیمت سمجھیں، اور بسا اوقات چھوٹی عبادت سے
جو موقع پہ ہو جاتی ہے وہ کام بن جاتا ہے کہ بڑی بڑی عبادتیں پیچھے رہ جاتی، بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے مجاہدات، بڑی بڑی قربانیاں پیچھے رہ جاتی۔ مثلا غور کیجئے، ایک محدث جن کا 24 گھنٹے کا مشغلہ تھا حدیث، اشتغال بالحدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سلسلے میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا، کبھی اس کی تشریح، کبھی اس کی تحقیق، کبھی اس کا متن، کبھی اس کی سند۔ یہ حدیث کس صحابی نے سنی، یہ حدیث کس صحابی نے کس تابعی کو سنائی، پھر اس حدیث میں اس جملے کا کیا مطلب۔ 24 گھنٹہ پوری زندگی جنہوں نے حدیث کے پیچھے اپنا 24 گھنٹہ لگا دیا، منٹ منٹ لگا دیا، ان کا انتقال ہوا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ نے بخشش فرما دی۔ پوچھا کس عمل کی بنیاد پر بخشش ہوئی؟ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو حدیث کا شغل دیا تھا اور حدیث کے کام کی جو توفیق عطا فرمائی تھی، اللہ نے اسی کی برکت سے آپ کو معاف کر دیا ہوگا۔ حضرت محدث نے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی وہ ہمارے اور آپ کے لیے قابل توجہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے حدیث میں اتنی محنتیں کی، اتنے پسینے بہائے، وہ چیز تو بہانہ نہ بنی، ایک چھوٹی سی چیز اللہ نے بہانہ بنا دی اور اس کے ذریعے میری مغفرت کر دی۔ وہ ہوا یہ کہ ایک دن میں حدیث لکھ رہا تھا اور قلم دوات لے کے بیٹھا تھا، روشنائی پہلے جو پانی جیسے ہوتی تھی تو اس روشنائی کو میں نے قلم پہ لگایا، ایک مکھی قلم کے نوک پر روشنائی پہ آ کے بیٹھ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ اس مکھی کو پیاس لگی ہے، اس لیے میں نے اپنا قلم روک لیا کہ اس مکھی کو اپنی پیاس بجھا لینے دو۔ اللہ جل جلالہ نے مجھ سے کہا تمہارا یہی عمل کہ تو نے ایک میری چھوٹی سی مخلوق کی رعایت کی، ایک چھوٹی سی مخلوق کے ساتھ یہ ہمدردی دکھائی، مکھی کے ساتھ یہ اپنی شفقت اور اپنا یہ پیار دکھایا کہ اس کی پیاس کا بھی تو نے لحاظ کیا، جاؤ میں تم کو آخرت کی پیاس سے دور رکھتا ہوں اور جنت کے پاکیزہ پانی اور وہاں کی جنت کی پاکیزہ شراب سے تم کو میں مالا مال کرتا ہوں۔ اللہ نے اس کی بنیاد پر میری مغفرت فرمائی۔ تو ہوتا یہی ہے کہ کبھی ایک چھوٹی سی چیز ذریعہ بن جاتی ہے اور بہانہ بن جاتی ہے، اس لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی کبھی چھوٹی نہ سمجھے۔ آپ نے سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بت پرست تھا، خدا کو نہیں جانتا، بت پرستی میں مبتلا تھا، ہزاروں سال اس نے بت پرستی کی تھی، جتنی بھی اس کی عمر رہی ہو۔ یوں کتابوں میں لکھا ملتا ہے کہ ایک طویل زمانے تک اس نے بت پرستی کی تھی اور اس کو ایک بخار آیا، بیماری لگی، تو وہ اپنے بتوں سے بار بار کہتا میرا بخار، میری بیماری دور کر دے، مگر کوئی نفع نہ ہوا۔ ایک دن اس کے دماغ میں آیا اور اس نے کہا اے موسیٰ کے خدا، بس یہ ایک اچھائی کر دی، اے موسیٰ کے خدا میری بیماری دور کر دے۔ کسی کے بس میں نہیں، لیکن آپ کے بس سے باہر بھی نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کی بیماری دور ہو گئی، اس کا بخار دور ہو گیا، اور پھر اس نے اس کے شکرانے میں کہ اس مالک میں طاقت ہے بخار دور کرنے کی، پریشانیوں کو حل کرنے کی، تو اس شکرانے میں اس نے اللہ جل جلالہ کو اپنا رب مان لیا، اور اب اے موسیٰ کے خدا کہنے کے بجائے اب اپنا خدا اور میرے اللہ، اس قسم کے جملے اس کے زبان پہ آ گئے اور وہ موحد ہو گیا۔
تو کبھی چھوٹی سی بات اللہ کو پیاری لگ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ موقع موقع کی دعائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہے، کھانے جاؤ ہاتھ دھو لو یوں پڑھو، اور کھا لو تو یوں پڑھو، سونے جاؤ تو یہ پڑھ لو، اٹھو تو یہ پڑھ لو۔ موقع موقع کی ہر موڑ کی جو دعا آپ نے سکھلائی ہے، تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ان اعمال کو ہم حقیر اور معمولی نہ سمجھیں۔ نہیں معلوم کون سا عمل حق تعالی شانہ کو ہمارا پیارا لگ جاوے، اور جسے ہم معمولی چیز سمجھتے تھے وہی ہمارے لیے نجات کا، مغفرت کا اللہ ذریعہ بنا دے میں۔ ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بخاری شریف میں منقول ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کو سمجھایا، سددوا وقاربوا واعلموا اللہ يدخل احدکم عملہ الجنہ۔ آپ نے فرمایا، لوگوں عمل میں درمیانی راہ چلو اور راہ اعتدال سے قریب رہو، بہت زیادہ اپنے اوپر اعمال کا بوجھ مت لاد لو۔ کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرا سکتا، اللہ کے فضل سے ہی ہر کوئی جانے والا ہے۔ پھر آپ نے ایک بات اور آگے ارشاد فرمائی، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب عمل أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ، وہ عمل ہے جس پر دوام کیا جائے اگرچہ کہ وہ معمولی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ دوام اور ہمیشگی یعنی ہمیشہ کرنا اسی عمل کا آسان ہوگا جو عمل چھوٹا ہو، تھوڑا ہو۔ اس لیے اس آج کی گفتگو سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہم تھوڑے عمل کو، چھوٹے عمل کو معمولی سمجھ کر کبھی پیچھے نہ کر دیں۔ اسے ایسے اعمال کو ہم اپنے معمولات میں دائمی اور ہمیشہ کے معمولات میں شامل کر لیں۔ کسی دن کی کوئی تسبیح، کسی دن کا کوئی ذکر، کسی دن کی کوئی تلاوت، کسی دن کی کوئی رکعت، کسی دن کی دعا کا کوئی جملہ اللہ کو اچھا لگ جائے اور اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقبولین مغفورین بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔